जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कल जिनेवा में जो पाकिस्तान की सैलाब और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुश्किलात और जो नुकसान हुआ, कल उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की कॉल के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी है। और वो तवक्कुआत जो कि दुनिया से पाकिस्तान ने वाबस्ता की थी, ना सिर्फ वो तवक्कुआत पूरी हुई हैं बल्कि उससे बढ़ के दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की मदद की है। ये मदद जो है ये पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार है। ये मदद जो है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार है। और ये उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में पिछले 3 माह से एक बाकायदा मुहिम चलाए हुए हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उनके मुंह के ऊपर जो है वो एक तमाचा है। पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह ताला ये जो 11 अरब डॉलर्स की 11 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान की तवक्को जो है वो 8 अरब डॉलर थी, लेकिन 11 अरब डॉलर जो है वो अब तक जो है वो हो चुके हैं और उसमें शायद आज मज़ीद जो है वो इजाफ़ा होगा। ये 11 अरब डॉलर की मदद जो है ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को इमरानी टोले ने जिस तरह से तबाह बर्बाद किया था, उस तबाही से निकालने का जो है वो बाइस बनेगी, उससे निकालेगी और इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी। और जब महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराज़गी भी जो है वो दूर होगी। और इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है कि जी ये बड़े पॉपुलर हैं, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुँचेगा। और इसी साल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी सफ़र को जो जिसका आगाज़ कल हो चुका है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगी और पाकिस्तान को दोबारा उसी सतह पे लेके जाएंगी जहाँ पे वो 28 जुलाई 2017 को था या 31 मई 2018 को था, जब मियां नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। लेकिन इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत का जो है वो बुरा हाल किया, जो अब इस अंजाम को हम पहुँचे हैं कि मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम को मुबारक, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कल जो है वो हैंड होल्डिंग हुई है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है। आज की सूरत हाल आप देख लें कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, अब हाल ये है कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने IG पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है,
ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے، اور اس کے بعد ان کو خوف اس بات کا ہے کہ ان کی چوریاں، اب آپ دیکھیں کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اپنا زماں پارک میں، وہاں پہ 3,000 ارب کا جو ہے وہ ایلیگیشن لگا ہے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ، اس کے برخوردار پہ اور اس کے فرنٹ مین ایاز نیازی کے اوپر۔ ہمیں بھی خبر ہے، ایجنسیز نے جو ہے وہ اس بارے میں تمام جو ہے وہ پریلیمنری انکوائریز اور جو ہے وہ جانکاری کی ہے، تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح سے لوٹا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں پنجاب کو کہ اس لوٹ مار کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس لوٹ مار میں جو ہے یہ عمرانی ٹولہ بھی پوری طرح سے شامل تھا، اور جوہری پرویز لائی اور اس کا برخوردار بھی جو ہے وہ شامل تھا، اور سارا پیسہ جو ہے، سارا پیسہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، وہ بھئی ڈالر جو ہے وہ تو سارا تم نے خرید کے جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا ہے۔ یہ ساری سمگلنگ، یہ ساری منی لانڈرنگ جو آپ نے پچھلے 2-2.5 ماہ میں کی ہے، یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ ایک بات جو ہے یہ آپ کے اوپر ثابت ہوگی کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار آپ ہیں، اس ڈالر کے مہنگا ہونے کے ذمہ دار آپ ہیں، اس منی لانڈرنگ میں آپ ملوث ہیں۔ تو پھر جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر عوام کو جب آپ کا مکروہ چہرہ ہم کھول کے جو ہے وہ دکھائیں گے تو پھر آپ کی پاپولیرٹی کا نہ صرف جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا، بلکہ لوگوں کے غم و غصے کا اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک ایسی مار کا تم جو ہے وہ سبب بنو گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کا حشر جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا۔ سن لیں تو کل جو ہے یہ ہم نہیں الزام لگا رہے، ہم نے تو ابھی تک یہ ساری انکوائری جو ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ کاغذات میں موجود ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ یہ واپس آئے مونس علائی صاحب اور آ کے اپنی بات کا جواب دیں، ان کو کویشچن پٹ کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اعمال ہیں، بتائیں اس میں آپ کا کیا موقف ہے، اور اس کے بعد آگے قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن اب یہ خود ہی چور جو ہے یہ کل آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے 3,000 ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹ کے آپ لے گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوٹا ہے۔ تو یہ ہے ان کا صحیح معنوں میں مکروہ چہرہ جو عوام کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی کا جو ہاؤس ہے، یہ ہاؤس جو ہے یہ ایک پبلک ہاؤس ہے، اور اس میں پارلیمنٹیرینز کو کسی صورت پہ میں نہیں روکا جا سکتا۔ میں حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے جو یہ حکم دیا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، انہیں اسے فی الفور جو ہے وہ واپس لینا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس آئین اور قانون کے تحت وہ اپنے عہدوں پہ برا جماع ہیں یا مسلط ہیں، اسی آئین اور قانون کے تحت میں بھی ایک پارلیمنٹیرین ہوں، میرے ساتھ جو دوسرے دوست کھڑے ہیں وہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، عطا تارڑ جو ہے وہ ایک وفاقی مشیر اور وزیر ہے۔ تو آپ اس قسم کے غیر قانونی ہتھ کنڈے جب کریں گے تو اس سے آپ کا انجام جو ہے اور زیادہ نزدیک ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے گزشتہ روز جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی پورا نہیں تھا اور جو ضرورت ہی نہیں تھی، ان حالات میں جب فگر پورا نہیں قانون تو غلط ہے، پھر مزہ نہیں آتا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فگر جو ہے یا ہمارا نمبر 186 ہے، ہم نے ہمیشہ بالکل صحیح بات کی ہے، ہمارے پاس فگر جو ہے وہ 179 ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 180 ہو جائے۔ ان کے پاس جو کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، ان کے پاس 186 نہیں ہے، جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 ہے۔ اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں، اس صورتحال میں اگر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وہ رن آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی، وہ جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جو فیڈرل گورنمنٹ آپٹ کر سکتی ہے، اور اسے کہتے ہیں گورنر راج۔